السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت دین میں انبیاء کا منہج، اس تعلق سے اولو العزم پیغمبروں کا دعوت دین میں کیا منہج تھا، کیا طریقہ کار تھا، اس تعلق سے تقریباً 4 انبیاء کا تذکرہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا گیا۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی منہج انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں، تمام شریعتوں میں سب سے افضل اور سب سے برتر شریعت کے مالک ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے حکم سے بلانے والا اور سراج منیر بھی اللہ نے بنا کر کے بھیجا۔ کوئی ایسی بھلائی نہیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو نہ بتائی، اور نہ ہی کوئی ایسی برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی جس سے اپنی امت کو خبردار نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کس چیز سے کیا، کہاں سے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اصول رسالت کی اس عظیم اصول سے ہٹ کر کے کبھی بھی کسی نبی نے کوئی کام نہیں کیا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم اصول سے ہٹ جائیں۔ پہلی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے قوم کے کانوں سے ٹکرائی وہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا۔ وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا آغاز کیا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی مشرکین چیخ پڑے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ اتنے سارے معبود جن کی ہم عبادتیں کرتے ہیں، مختلف کاموں کے تئیں مختلف کارساز ہمارے ہیں، تو سب کو چھوڑ کر کے آپ صرف ایک الہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے اتنے سارے معبود ہیں، اولاد چاہیے تو کسی اور کے لیے نظر و نیاز، کسی مصیبت اور پریشانی میں حل چاہیے تو کسی اور سے نظر و نیاز، کہیں سفر کرنا ہے سفر سے پہلے کسی اور کے سامنے نظر و نیاز، اور آپ کہتے ہیں کہ سارے کام ایک ہی معبود کرتا۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ تعجب خیز بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ مکی زندگی پوری 13 سال اسی دعوت توحید پر محیط رہی، اور اسی پر آپ نے زندگی گزارا، برابر محنت کرتے رہے، اور مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیلتے رہے، لیکن کبھی نہ آپ تھکے نہ کبھی بیزار ہوئے۔ باقی جتنے بھی شرائع اسلام ہیں یا جتنے احکام ہیں، اسلام کے باقی ارکان سے میں سے کوئی رکن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے
کہ اہل سیرت کی مانیں تو تقریباً نبوت کے 10ویں سال نماز کی فرضیت ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ارکان اسلام میں سے کوئی رکن سوائے رکن اول کے اور کوئی چیز نہیں تھی، بس چند اخلاقی احکام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی قوم کو دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ مثلا صلہ رحمی کرو، پاک دامنی اختیار کرو، سچائی کا ساتھ دو، اپنی زندگی میں سچائی لاؤ، لیکن تمام تر جو مرکزی مضمون تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ عقیدہ توحید تھا۔ قرآن میں بار بار اسی چیز کو ذکر کیا گیا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ ہمیں تو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے مہربان بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں پر ذکر کیا دیکھا جائے، قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے تو مرکزی مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ جو مکی زندگی گزری ہے، چھوٹے چھوٹے احکامات آئے ہیں، لیکن زیادہ توجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے مضمون پر دیا ہے۔ اس تعلق سے راوی عمر بن عنبسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کنت انا فی الجاہلیہ، کہتے ہیں کہ جاہلیت کا دور تھا، اظن ان الناس علی ضلالہ، اور اللہ رب العالمین کے جانب سے توفیق ملی تھی، اللہ نے سوجھ بوجھ ہمیں دیا تھا، میں بھی اسلام نہیں لایا تھا اور اسلام جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور محسوس کر رہا تھا کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں وہ زندگی ضلالت و گمراہی کی ہے، اور لوگ جو ہے جس پر جی رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ضلالت اور گمراہی میں ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَيْسَ عَلَىٰ شَيْءٍ، لوگ کسی دین پر نہیں ہے، جو کچھ چل رہا ہے سب خواہشات نفسانی ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، کہتے ہیں کہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، کہتے ہیں اسی دوران ہم تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک آدمی آیا ہوا ہے جو کچھ تو بتلا رہا ہے دین کے تئیں۔ فَقَعَدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، تو فوراً میں نے اپنی سواری لی اور آپ تک پہنچا۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْتَخْفِيًا جُرَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دین لے کر کے آئے تھے وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر کے پیش کر رہے تھے۔ یہ حالت میں نے دیکھی کہ چھپ چھپ کر کے، اس لیے کہ آپ کی قوم آپ کے اوپر جری تھی، آپ کے اوپر غالب تھی، تو چھپ چھپ کر کے دعوت دے رہے ہیں۔ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، تو کہتے ہیں کہ میں بھی موقع تلاش کرتا رہا اور آپ کے متعلق لوگوں سے چھپ کر کے معلومات حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ گیا۔ عمر بن عنبسہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے کہا ما انتا، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ فقلت وما نبی، تو میں نے کہا کہ نبی کیا ہوتا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ قال ارسلنی اللہ، تو کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ فقلت بأی شیء ارسلک، کیا پیغام لے کر کے آپ آئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیء،
کہتے ہیں مجھے جو پیغام ملا ہے وہ یہ کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے، بتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو توڑ دینا چاہیے، اور یہ کہ خالص ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ فَقُلْتُ لَهُ فَمَن مَّعَكَ عَلَىٰ هَٰذَا، آپ جس بات کا پیغام دے رہے ہیں آپ کے ساتھ کون آ سکتا ہے، یا کون کون ہے آپ کے ساتھ، کون آپ کی بات مان رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حر و عبد، جس کو بھی سمجھ میں آئے چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو ہمارے ساتھ آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ آزاد ہے تو ہی اسلام قبول کر سکتا ہے، غلام ہے تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی آ سکتا ہے، اللہ کا پیغام ہے کوئی بھی قبول کر سکتا ہے۔ قال ومعه يومئذ ابو بکر وبلال ممن آمن به، کہتے ہیں کہ وہ ایام تھے کہ اس وقت ایمان لانے والوں میں ابو بکر اور چند افراد اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں بھی ان میں شامل ہوں۔ تو یہ اس وقت کی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی تھی، ہم جو کچھ دیکھ رہے تھے جس ماحول میں ہم تھے اس ماحول میں بھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم کسی دین پر ہیں نہیں، ہم گمراہی پر ہیں، بتوں کی پرستش کون سا دین ہوتا ہے، تو اللہ نے توفیق دے دی۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا تذکرہ کیا، اور وہیں ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کہ ہم اسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے وہ واقعہ بھی ذہن میں آپ کے ہوگا، سیرت سے واقف ہیں اگر، کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ المخزومی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اور لوگ چلے گئے، چھپ چھپا کر کے پہنچ گئے، تو اس وقت مکہ والوں کی طرف سے یہ دو لوگ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن ربیعہ المخزومی، ان دو لوگوں کو مکہ والوں نے سفیر بنا کر کے بھیجا نجاشی کے پاس۔ اس کے دربار میں کہا کہ یہ جو بھگوڑے ہیں، بھاگ گئے ہیں، جاؤ اور کسی بھی صورت ان کو واپس لے کر کے آؤ۔ تو بہرحال وہ پہنچے اور انہوں نے نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بہت اکسایا، اور خاص طور سے بادشاہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، انہ قد صبا الی بلدک منا غلمان صفحاء، کہا کہ آپ کے اس ملک میں کچھ نادان نوجوان وہ داخل ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں، فارقوا دین قومہم، ان لوگوں نے اپنے قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے، یعنی بے دین ہو چکے ہیں۔ ولم يدخلوا فی دینک، اور یہ بھی ذرا غور کیجئے، آپ کا جو دین ہے وہ بھی نہیں قبول کیا ہے انہوں نے، اس کو بھڑکا رہے ہیں کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تو کہا کہ ہمارا دین تو چھوڑیے، ہمارے دین سے تو نکل ہی گئے، لیکن آپ کا دین بھی ان کو اچھا نہیں لگا، اس کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا ہے۔ وَجَاؤ بِدِینٍ مُبْتَدِعٍ، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہوئے، ایک نیا دین انہوں نے، ایک انوکھا دین انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ لا نعرف نحن، ہم تو جانتے ہی نہیں کون سا دین ہے وہ، کیونکہ ہم تو ہمارا دین جانتے یا تو آپ کا دین جانتے ہیں، اور یہ ایک نیا دین لے کر کے آئے، اس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ولا انتا، نہ تو ہم جانتے نہ تو آپ جانیں گے، پتہ نہیں کون سا دین پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح سے بھڑکانے کی کوشش کی۔ ما ھذا الدین الذی فارقتم فیہ قومکم، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دین نہیں ہے جس دین کو چھوڑ کر کے وہ لوگ آئے، یہ وہ دین نہیں۔ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِینِ، اور نہ ہی یعنی بلایا گیا ان کو، اور اس طرح سے باتیں جو ہے ان کو بھڑکانے کے لیے یہ دونوں کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا کہ یہ بادشاہ، یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، اور خاص طور سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے جواب دینے کے لیے،
ما हाज़ा दीनुल लज़ी फ़ारक़्तुम फ़ीही क़ौमकुम, कहा कि वो कौन सा दीन है जिस दिन को तुम छोड़ करके आए हो। वलम तदख़ुलू फ़ी दीनी, और ईसाइयत भी तुमने अख्तियार नहीं किया, तो ऐसा कौन सा दीन है। वला फ़ी दीन अहदिम मिन हाज़िहिल उमम, हम ये महसूस कर रहे हैं कि तुम जो है कोई एक नया दीन लेकर के आए हो। आज अभी इस वक्त जो अदियान मारूफ है उसमें से तो कोई दीन नहीं है तुम्हारा, तो है कौन सा दीन। क़ालत फ़कान अल्लज़ी कल्लमहु जाफ़र इब्न अबी तालिब, तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने फिर गुफ्तगू करना शुरू की। फ़क़ाल लहू अय्युहल मलिक, ऐ बादशाह, कुन्ना कौमन अहल जाहिलियत, हम लोग ज़माने जाहिलियत में जीते थे और जी रहे हैं। नअबुदुल असनाम, बुतों की पूजा करते थे। व नअकुलुल मैतता, मुर्दार खाते थे। व नअतिल फ़वाहिशा, और हम तो हर किस्म की फहाशी के अंदर मुब्तला थे। व नक़तउल अरहाम, रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं थी हमारे नज़दीक। व नुसीउल जवार, और हम अपने पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे, यानी पड़ोसियों की कोई अहमियत नहीं थी हमारे पास। याकुलुल क़विय्यु मिन्ना ज़ईफ़, हम में का जो ताकतवर होता था वो अपने कमज़ोरों को खा जाता था, ये हमारी हालत थी। फ़कुन्ना अला ज़ालिक हत्ता बअसल्लाहु इलैना रसूलन मिन्ना नअरिफ़ु नसबहु सिदक़हु अमानतहु व अफ़ाफ़हु, कहते हैं हम इसी हालत में जी रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम फरमाया और हमारी तरफ अपना एक ऐसा रसूल बना करके भेजा जिसके हसब नसब के बारे में हम बखूबी जानते हैं, कोई नया नहीं है, हमारे ख़ानदान के, हमारे कौम के हैं वो, उनके हसब नसब से हम वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं उनकी सच्चाई को, उनकी अमानतदारी को, उनके पाक दामनी को, हम वाकिफ़ हैं उनसे। फ़दआना इलल्लाह लिनुवहिदहु व नअबुदहु, तो उस नबी ने हमको एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। व नख़लअ मा कुन्ना नअबुद, और जितने भी बातिल माबूद हैं उनको हम छोड़ दें, जिनकी पूजा हम करते हैं, हमारे आबा अजदाद करते थे, और वो क्या है, पत्थर हैं, बुत हैं। वो अमरना बिसिद्क़िल हदीस, सच्चाई की हमको तालीम दी। वो अदाइल अमाना, अमानतदारी की तालीम दी। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की तालीम दी। व हुस्निल जवार, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। वल कफ़्फ़ि अनिल महारिम व दिमा, और इसी तरह से हमें हर किस्म की हराम कारी से बचने की तरगीब दी। व दिमा, और नाहक खून बहाने से हमको रोका, मना किया। व नहाना अनिल फ़वाहिश, और हर बेहयाई से उस रसूल ने हमें मना किया। व क़ौलि ज़ूर, झूठ बोलने से। व अक्ल माल यतीम, यतीमों का माल खाने से। व क़ज़फ़िल मुहसना, और पाक दामना औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से। व अमरना नअबुदल्लाह वहदहु ला नुश्रिक बिही शैया, और हमें इस बात की तालीम दी जाती है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। व अमरना बिस्सलाति व ज़काति व सियाम, और हमें नमाज की अदायगी, ज़कात की अदायगी और रोज़े की पाबंदी की तालीम दी जाती है। क़ालत फ़अद्ददा अलैहि उमूरुल इस्लाम, तो उस नबी ने हमारे ऊपर इस्लाम की सारी खूबियाँ, एक एक अहकाम हमको बताए। फ़सद्दक़नाहु, तो हमने मानी उनकी। व आमन्ना, ईमान लाए। वत्तबअनाहु अला मा जाअ बिही, और जो शरीयत लेकर के आए उस शरीयत की हम पैरवी करते हैं। फ़अबदनाल्लाह वहदा फ़लम नुश्रिक बिही शैया, तो अब हम इस वक्त एक अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते। व हर्रमना अला मा हर्रम अलैना, और इसी तरह से जिन चीज़ों को शरीयत ने हमारे ऊपर हराम किया है उसको हम हराम समझते हैं। व अहललना मा अहल्ल लना, और शरीयत ने जिस चीज़ को हमारे लिए हलाल करार दिया उसको हलाल समझते हैं। फ़अद्द अलैना कौमुना फ़अज़्ज़बूना, तो हमारे कौम क्या करने लगे, हम ये और हमारा दीन ये, तो हमारी कौम हमारे ऊपर चढ़ दौड़ी। फ़अदा अलैना कौमुना फ़अज़्ज़बूना, और हमको सताने लगे।
وفتون علی دیننا، اور ہمارے دین کے تئیں ہم کو آزمائش میں ڈال دیا، ہمارے لیے ہمارے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ لیردونا الی عبادت الاوثان من عبادت اللہ، مقصود ان کا یہ ہے کہ پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اور بتوں کی عبادت کی طرف، بندگی کی طرف پلٹ جائیں۔ وَأَن نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، اور اسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس حرام کاری میں وہ مبتلا ہیں ہم بھی اس میں ہو جائیں۔ فَلَمَّا قَهَرُونَا ظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، جب انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہم کو ستایا، اور ہمارے اوپر جو ہے انہوں نے ہم کو جو ہے مشقت میں ڈال دیا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، ہمارے اور ہمارے دین کے راستے میں آڑے آنے لگے۔ خرجنا الی بلدک، تو اب ہم آپ کے پاس، آپ کے پناہ میں آ گئے۔ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، اور یاد رکھیے اے بادشاہ کہ بہت سارے بادشاہ ہیں لیکن ہم نے آپ کو چنا ہے۔ تو جس طرح سے انہوں نے بھڑکایا، انہوں نے پھر جو ہے بادشاہ کے سامنے اپنی باتیں رکھی، ادب کے ساتھ کہا کہ دیکھیے بادشاہ تو بہت سارے ہیں، کہیں اور بھی ہم جا سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے آپ کے طرف کہا کہ ہم آپ کے پاس آئیں، ہم نے آپ کو چنا، سارے لوگوں کو چھوڑا۔ وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہم پڑوس میں رہیں، آپ کے زیر سایہ رہیں۔ اور وَرَجَوْنَا أَلَّا تُظْلَمَ عِندَكَ، اور ہمیں یہ امید ہے آپ کے پاس کوئی آ گیا تو اس کے ساتھ ظلم نہیں۔ اب وہ کیا ہو گیا، بادشاہ ڈھیر ہو گیا، کیونکہ اتنی تعریف ہو گئی اس بادشاہ کی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی بیان کیا وہ یہ کہ ہم کیا تھے اور یہ اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ خاص طور سے جہاں اخلاقی احکام کا ذکر فرمایا، وہیں 2 مرتبہ اس بات کا تذکرہ ہے اس روایت میں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے شاہ روم ہرقل کے پاس صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی، اور جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے تھے اسلام کی دعوت کے لیے۔ ان میں شاہ روم ہرقل کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ابو سفیان سے جب پوچھا گیا کہ ماذا یامرکم، جس نبی کی تم بات کر رہے ہو، جس کا یہ پیغام ہے، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ہمارا جو نبی ہے وہ ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور اسی طرح سے آبا و اجداد جس دین پر ہیں اور جو باتیں کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور اسی طرح سے ہم کو نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم ملتی ہے۔ تو یہ تمام احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی منہج کیا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس کے اوپر محنت کی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ، اسی عقیدے توحید ہی کی بنیاد پر مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں میں انہیں مبتلا کیا گیا، ستائے گئے، اور بہت سارے جو مصیبتیں صحابہ کے اوپر آئیں اسی توحید کی بنیاد پر آئیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کا جو دعوتی منہج تھا اسی منہج پر چلتے ہوئے توحید کی دعوت اور شرک کے رد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال برسر پیکار رہے۔ نہ صرف خود بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہی بات سمجھائی اور یہی بات جو ہے ذہن نشین کروائی کہ خواہ دعوت کا کام ہو یا جہاد کا کام ہو، جس سے ابتدا کرنی ہے وہ توحید الہی ہی ہے، وہیں سے ابتدا کرنی ہے۔ اسی منہج پر چلتے ہوئے صحابہ نے بھی بہت ساری پریشانیاں اور خاص طور سے اذیت ناک دنیاوی مصائب جو ہیں انہوں نے جھیلے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کسی بھی حالت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج تھا دین کے دعوت میں، اس منہج سے کبھی انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے توحید کی نصرت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری بھی مدد فرمائے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں فتوحات، غلبہ، کامرانی اللہ نے عطا فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے آخرت میں ان کے لیے جنت کے بلند درجات کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ کس بنیاد پر؟ توحید کے بنیاد پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے تعلق سے اول من اظہر الاسلام سبعۃ، کہتے ہیں سب سے پہلے 7 لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ 7 لوگوں نے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہیں اس میں، پھر ابوبکر صدیق ہیں، عمار ہیں، ان کی ماں سمیہ ہیں، صہیب ہیں، بلال ہیں، مقداد ہیں۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعه اللہ بعمہ ابی طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پانے کے بعد جب اپنے اسلام کا اظہار فرمایا تو چونکہ ان کے چچا ابو طالب زندہ تھے، اس لیے کسی کی ہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی نہیں تھی، تو ان کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بن گئے مشرکین کے اذیتوں سے۔ لیکن وَأَمَّا ابو بکر منع اللہ بقوم، اور ابو بکر کا معاملہ یہ تھا کہ قوم میں وہ جو ہے بہت ہی معزز تھے، لہذا انہیں لوگ ستانے سے ذرا دور رہتے تھے، تو ان کا جو معاملہ تھا اس وجہ سے وہ بچ گئے۔ لیکن وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكِينَ وَأَلْبَسَهُمْ أَدْرُعُ الْحَدِيدَ، کہتے ہیں لیکن ان کے علاوہ جو باقی لوگ تھے جو اسلام لائے، ان کو مشرکین نے پکڑا، لوہے کا زرہ پہنا دیا، ثم سحروہم فی الشمس، اور پھر جو ہے ریگستان میں ڈال دیا، دھوپ میں ڈال دیا انہیں۔ فما منہم احد الا وآتاہم علی ما ارادوا الاسلام ارادوا الا بلالا، کہتے ہیں کہ وہ بلال ہو یا کوئی اور بھی ہو، جتنا چاہا انہوں نے ذلیل کیا اللہ کے تئیں، اللہ رب العالمین کے لیے، وہ انہوں نے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا۔ وحان علی قومی فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مکہ، کہتے ہیں کہ یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے گردنوں میں زنجیر ڈال کر کے اور نوجوانوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جو ان کو مکہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے۔ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ وَحَدٌ، اور وہ جو ہے صرف احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی بات کہتے تھے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ جملہ کیوں کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے بھی زیادہ چڑھنے والا کوئی جملہ ہوتا تو میں وہ بولتا تھا، لیکن ہم کو لگتا تھا کہ یہی جملے سے ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے، اس لیے میں یہ بولتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مدنی دور کو آپ دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مدینہ ہجرت کرنے اور انصار و مہاجرین کے کندھوں پر اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد بھی توحید کا جو اہتمام تھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ توحید سے متعلق اور توحید کی اہمیت پر قرآنی آیتیں مسلسل نازل ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اسی مرکز محور پر گردش کرتی رہی۔ سب سے پہلی چیز اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ توحید کے اس قدر اہتمام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے جب کبھی فرصت آپ کو ملتی تھی تو صحابہ سے توحید کے اوپر بیعت لیتے تھے، صحابہ سے توحید پر بیعت لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے نبی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں
تو آپ ان سے بیعت لیجئے، ان سے وعدہ لیجئے۔ وعدہ کس بات کی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں بھی، جبکہ وہاں ایک اسلامی ریاست کی چھوٹی سی ریاست کا قیام ہو چکا تھا، جب کبھی آپ کو موقع ملتا تھا تو توحید کے اوپر بیعت لیا کرتے تھے، عقیدے توحید کے اوپر بیعت لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام سے کہا تھا تبایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، یاد رکھو تم ہم سے بیعت اس بات پر کرو کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ تو گاہے بگاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اوپر صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مبلغ، معلم، قاضی، گورنر مختلف ممالک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جن کو، ان کے پاس بھی توحید کی دعوت دے کر کے بھیجتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی اللہ کتب الی کسری و الی قیصر و الی النجاشی و الی کل جبار یدعوہم الی اللہ ولیس بالنجاشی الذی صلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیین یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کسریٰ کی طرف، قیصر کی طرف، نجاشی کی طرف، اور جتنے بھی اس وقت بادشاہ تھے، گورنر تھے، حاکم تھے، ہر ایک کی طرف خط لکھا۔ تو کہتے ہیں یہاں میں نے جس نجاشی کا ذکر کیا ہے، نجاشی سے مراد وہ حبشہ کے اسمعی نہیں ہے، اسمہا نجاشی نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ حبشہ کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسرے ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ خطوط، اس خطوط کا جو مضمون ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے شروع کرتے تھے اور پھر لکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، ان کے جانب سے یہ خط ہے اور سلامتی ہے، امن ہے اس انسان کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کو سلام کر کے نہیں لکھتے تھے، سلامتی اس پر، سلام اس کو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد لکھتے تھے کہ میں تمہیں اسلام کا جو منشور ہے اس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، اور یاد رکھو اسلام اگر لے آؤ گے تو سلامتی میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ بادشاہوں کو لکھتے تھے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن فَإِن تَوَلَّيْتَ اگر ہماری بات نہیں مانو گے فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْعَرِيسِيِّينَ تو جس طرح سے دوہرا اجر ہے ایسی دوہرا گناہ بھی ہوگا۔ گناہوں کا بوجھ تمہارا تو ہوگا ہی، تمہارے رعایا کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہوگا، اس لیے کہ اگر تم ایمان لے آئے تو رعایا ایمان لائے گی، تو آپ کی وجہ سے رعایا ایمان لے آئی تو دوہرے اجر کے مستحق ہو گئے، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو دوہرے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ تو پیغام کیا ہوتا تھا؟ پیغام یہ ہوتا تھا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بنائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ اسی طرح سے بہت معروف بات ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر، قاضی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تب بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ انکا تاتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سابقہ اور سامنا اہل کتاب سے ہوگا، لہذا سب سے پہلی چیز جس کی تم دعوت دینا وہ ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں،
اور روایت میں ہے ایک کی الا ان یوحد اللہ، جب تم دعوت دینا انہیں تو بتانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن عزیز کے اندر اور اسی طرح سے احادیث میں بہت ساری مقام پر یہ باتیں ملیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ جہاد کی بنیاد بھی یہی تھی، جہاد کی بنیاد بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ اس میں بھی یہ تعلیم ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے تو اس وقت قریش کا ایک وفد ان کے پاس آیا جس میں ابو جہل بھی تھا۔ تو ابو طالب سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، وہ یفعل اور بہت ساری باتیں کرتا ہے، وہ یقول بہت ساری بات کہتا ہے۔ فلو بعثت الیہ فنہیتہ، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں سارے کے سارے لوگ آپ کے بھتیجے کے تعلق سے شکایت کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ انہیں بلائیں اور ان کو یہ کرنے سے روکیں۔ تو ابو طالب نے پھر بھیجا کسی کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا اے ابن اخی ما بال قومک یشکونک، کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، مجھے کیا ہے؟ یزعمون انک تشتم آلہتہم، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وتقول وتفعل اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری کام جو ہے ان کے آپ خلاف کر رہے ہیں۔ قال فاکثروا علیہ من القول، اور بہت ساری باتیں بہرحال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ قال فتکلم النبی فقال یا عمی انی اریدہم علی کلمۃ واحدۃ یقولون، کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، انہوں نے جو کچھ کہا سب میں نے سن لیا، میں صرف اور صرف ان کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات کی طرف، ایک ہی بات کی طرف میں انہیں بلا رہا ہوں اور میں بولنے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک ہی بات کہلوانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ قبول کر لیں، اگر وہ قبول کر لیں گے تو تدین بہ العرب وتودی الیہم بہ العجم الجزیہ، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیں تو ایسے وقت میں عرب پورا کا پورا ان کے قدموں میں ہوگا، اور عجم جو ہے یہ انہیں جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے۔ اب جو ہے آپ کی بات سن کر کے وہ جتنے بھی لوگ تھے، بات آ گئی کہ بھائی حکومت مل رہی ہے، اس کی بات ماننے سے اور ٹیکس بھی ملے گا، پیسے بھی آئیں گے۔ کہا کہ بھتیجے ایک بات نہیں 10 بات ماننے کو تیار، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، 10 بات مانیں گے، تمہارے باپ کی قسم 10 بات بھی مان لیں گے، بتاؤ تو صحیح وہ بات کون سی ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ سنتے ہی جتنے لوگ تھے، راوی کہتے ہیں فقاموا فزعین ينفضون ثيابهم، وہ جتنے لوگ تھے اپنے اپنے کپڑے جھاڑ کے بھاگے، وہاں سے نکل گئے۔ وہم یقولون اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، اتنے سارے معبود ہیں، بولتا ہے ایک کی عبادت کرو، کہتا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تو جب بات مال کی آئی تو سارے کے سارے کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی سرداری مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، عجم سے ٹیکس ملے گا، تو 10 باتیں مانیں گے، ہدایت کرو، بتاؤ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو بھاگ گئے۔ تو ایسے کئی موقع پر، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے خاطر ایک دن قریش پورے کے پورے اکٹھا ہوئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد آپس میں یہ رائے کر رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے
اس کو کیوں نہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بتایا جائے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، اثرات ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ ذرا دم کرنے والے کو، کسی ہوشیار آدمی کو ان کے پاس بھیجیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس نے یہ تفرقہ کیوں مچایا ہوا ہے، کیوں کیا ہوا ہے ایسا، اور ہمارے سارے معاملات کو اس نے بکھیر کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ فَيَكُلِّمُهُ فَلْيَنْظُرْ مَاذَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ، ہمیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی اس کے پاس جائے اور بات کرے کہ وہ چاہتا کیا ہے آخر۔ تو سارے لوگوں نے آپس میں طے کر کے اور عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا کہ آپ جائیے ذرا، آپ سمجھدار لگتے ہیں تو آپ جائیے ذرا معلوم تو کیجئے کہ یہ آدمی چاہتا کیا ہے آخر، کیا مقصود ہے اس کا۔ گئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد انت خیر ام عبداللہ، سوال کیا، کہا کہ اے محمد یہ بتائیے کہ آپ بہتر ہیں کہ آپ کے والد اچھے تھے۔ سوال دیکھیے، آپ اچھے کہ آپ کے والد اچھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ پھر اس نے کہا خیر ام عبد المطلب، یہ بتائیے آپ اچھے ہیں کہ عبد المطلب اچھے ہیں؟ اللہ کے نبی تب بھی خاموش رہے۔ قال فَإِن كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ مِّنْكَ، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جن کا میں نے نام لیا، تمہارے باپ اور تمہارے دادا، اگر یہ تم سے اچھے ہیں، فَقَدْ عَبَدُوا الْآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَهَا، تو جن معبودوں کی آپ برائی کر رہے ہو نا، انہی کی عبادت وہ کرنے والے تھے۔ ایسا پھنسانے کی کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَإِن كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے آپ برتر ہو، بہتر ہو، فَتَكَلَّمْ حَتَّى نَسْمَعَ قَوْلَكَ، تو بولیے ذرا ہم سنیں کہ آپ کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سی اچھائی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اِنَّ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا سَخْلَةٌ قَطُّ، ہم نے آپ کے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب بھی بولتے ہیں آپ اشعم علی قومہ منک، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کے لیے سب سے زیادہ منحوس آدمی آپ، تو اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اپنے باپ دادے سے آپ اچھے ہیں، تو ہماری نظر میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ منحوس آپ ہیں۔ فرقت جماعتنا، ہمارا پورے خاندان کو اور پوری جماعت کو تم نے بکھیر کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ وشتت امرنا، ہمارے سارے معاملات کو برباد کر دیا۔ وعیبت دیننا، ہمارے دین کے بارے میں تم نے عیب لگایا ہمارے اوپر، اس طرح کی باتیں کی۔ وفضحتنا فی العرب، اور پورے عرب میں تم نے ہم کو جو ہے رسوا کر دیا، تو اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حتی لقد طار فیہم ان فی قریش ساحرا، یہاں تک کہ آج جدھر بھی جاؤ لوگوں کی زبان سے ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر آدمی آ گیا ہے، ایک جادوگر آ گیا ہے، یہ سننے کو مل رہا ہے۔ وَإِنَّ فِي قُرَيْشٍ كَاهِنًا، قریش میں ایک کاہن آدمی آ گیا ہے۔ وَاللَّهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلَّا مِثْلَ الصَّيْحَةِ الْحُبْلَىٰ، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں اس کے علاوہ کوئی بھلائی اب نہیں سوجتی ہے، کوئی بھلائی نہیں سوچتی ہے، وہ یہ کہ اب ہم ان یقوم بعدنا لبعض بالسیوف حتی نتفانا، کہتے ہیں کہ اب ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ ہم تمہاری جو بات ہے اس سے ہم کو لگتا کہ اب ہم جو ہے آپس میں لڑ جائیں، ایک دوسرے پر تلوار سونت لیں، کیونکہ چند لوگ ایمان لا لیتے ہیں، وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لڑ لڑ کے آپس میں مر جائیں آپ کی وجہ سے۔ اس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں۔ ایھا الرجل ان کان انما بک الحاجہ جمعنا لک حتی تکون اغنی قریش، کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے بھائی، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے پیسے کی نا، تو پورے قریش بلکہ پورے مکہ والے مل کر کے آپ کے لیے دولت اتنی جمع کر دیں گے کہ آپ مالدار ہو جائیں گے۔
آپ جو ہے مالدار ہو جائیں گے. اغنا رجل قریش رجلا، آپ جو ہے قریش کے سب سے مالدار آدمی بن جائیں گے. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَاءَةُ فَاخْتَرْ أَيُّ نِسَاءِ قُرَيْشٍ شِئْتَ. اور اگر آپ کہیں نہ کہیں احساس کمتری کے شکار ہوں گے کہ یتیم ہیں آپ کو لڑکی کون دے گا، تو قریش کی سب سے بہترین عورت سے نکاح کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ سے. اور فَلَنُزَوِّجَنَّكَ عَشَرًا، 1 2 نہیں 10 سے نکاح کروا دیں گے. آپ ایک کی بات کرتے 10 کا نکاح کروا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرق تھا، ہو گئی بات آپ کی، کچھ اور کہنا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنا پوری بات، جو بولنا تھا اس کو بول گیا، آپ نے سن لیا آرام سے. قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں اب ہماری بات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. پڑھتے گئے حتی بلغ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب اس آیت پر پہنچے کہ اگر تم اعراض کرو گے، نہیں مانو گے، تو میں تمہارے لیے اور تمہارے تئیں اسی چیخ اور اسی کڑک سے میں تمہیں ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کے اوپر آیا ہوا تھا، کیونکہ ان کا گزر ہوتا تھا. عاد و سمود کے مکانات سے وہ واقف تھے، تو کہا اس سے ڈراتا ہوں. فقال عتبہ حسبک ما عندک غیر ھذا، کہا رک جاؤ، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، رکو ٹھہرو، بس کرو، بند کرو. ڈر گیا، عربی جانتے تھے. قال اللہ، کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہی میرا پیغام. فرجع الی قریش کے پاس واپس آیا. فقالوا ما وراءک، کیا ہوا بھائی؟ فقال ما ترکت شیئا ارى ان تکلمونہ الا قد کلمتہ. کہا کہ کوئی ایسی بات میں نے، کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا ان کو قائل کرنے کے لیے جو ہو سکتا تھا. قالوا فهل اجابک، جواب کیا ملا؟ قال لا والذی نصبها بنیت ما فہمت شیئا مما قال غیر انہ انذرکم. کہا کہ جو کچھ بھائی اس نے بات کی اس میں سے بہت ساری بات تو ہم کو نہیں سمجھ میں آئی. ایسا نہیں کہ غیر عربی میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ میرے دماغ کے باہر بات گئی. ہاں اتنا ضرور ہے، ایک چیز جو ہمیں یاد رہی وہ یہ ہے کہ انذرکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود. کہا اس چیز نے جو ہے ہم کو ڈرا دیا. نبی ہے عاد و ثمود کی جو ان کی درگتی ہوئی، وہ درگتی ہماری بتا رہا وہ. قالوا ویلک یکلمک رجل بالعربی لا تدری ما قال. کہا کہ ستیہ ناش ہو تیرا، اپنے ہی قریش کا آدمی ہے، عربی میں بات کر رہا تھا، تو بول رہا ہم سمجھے نہیں کیا بولا اس نے. کیا بولا تم نے سمجھا ہی نہیں. قال واللہ ما فہمت شیئا مما قال غیر ذکر الصاعقہ. کہا کہ سوائے یہ جو بات انہوں نے ڈراوے والی بات کہی، اس کے علاوہ کوئی بات ہم کو سمجھ میں اس کی نہیں آئی. یعنی وہ مبہوت ہو کر کے رہ گئے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو جنگ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، زبانی نفسیاتی دلائل کی جنگ تھی، مشرکین پر گہری تنقید، معبودوں کی تحقیر، اور خاص طور سے جن کو وہ لوگ عقل مند سمجھتے تھے ان کی نادانی ظاہر ہو جا رہی تھی. اور مقصد کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کا؟ مقصد یہ ہے انبیاء کا کہ جو گمراہ ہونا چاہے دلائل کے روشنی میں گمراہ، صحیح غلط کی تمیز رہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے. جان بوجھ کر کے غلطی میں جا کے مر رہا ہے مر. اور جو شخص نجات پانا چاہتا ہے وہ دلیل کی روشنی میں نجات حاصل کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مکی دور ہو، مدنی دور ہو، صحابہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، جو ان کو ذہن نشین کروائی، یہی کہ پورا دعوت کا مرکزی مضمون انبیاء کا وہ توحید ہی رہا. یہی انبیاء کا منہج رہا ہے، اسی پر محنت کر رہے ہیں. ورنہ میں نے کہا کہ پہلے دن سرداری پیش کر رہے ہیں. دولت چاہیے دینے کو تیار ہے، عہدہ چاہیے وہ بھی دینے کو تیار ہے، لیکن انبیاء کا وہ مقصد تھا ہی نہیں.
تو حکومت الہیہ کا قیام یہ انبیاء کا مقصد نہیں تھا۔ انبیاء کا مقصد تھا اللہ رب العالمین کا پیغام، توحید اور عقیدہ لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں راسخ کرنا۔ یہی انبیاء کے دعوت کا بنیادی محور رہا ہے، اور اسی کے گرد جو ہے ان کی پوری دعوت گھومتی رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔